رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربیع النور شریف کی ماہ میلاد کی پربہار ساعتوں میں، مبارک گھڑیوں میں، مدنی چینل کا طویل عرصے سے چلنے والا سلسلہ احکام تجارت، جو الحمدللہ ٹریڈ، انڈسٹری، کامرس کو، تجارت کو، صنعت و حرفت کو، پیشوں کو شریعت مطہرہ کی رہنمائی کے حوالے سے بہت ایکسٹینسولی کور کیا کرتا ہے، لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو ماہ میلاد شریف کی مبارک گھڑیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں خوب اس ماہ میلاد شریف کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ سلسلے میں کرم فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو ماہ میلاد شریف کی یہ پربہار گھڑیاں، یہ پربہار برکتیں، سعادتیں۔ کچھ تو ماشاء اللہ، مرحبا۔ کچھ تو آج ایسا خاص ہونا چاہیے نا ربیع النور شریف کے حوالے سے احکام تجارت کے اندر، اور آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کچھ ہوگا بھی ایسا ہی ہے کچھ آج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول خود ہی خاص ہے، اللہ اکبر، کیا کہنے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کی مہک آتی ہے اس مہینے سے۔ بوئے سرکار اس مہینے میں موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اس مہینے میں تشریف لائے، تو اس مہینے کی جو یادیں ہیں وہ یادیں جو ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس سے بڑھ کر خاص کیا ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ آپ کی باڈی لینگویج سے جو میں پرسیو کر رہا ہوں، آپ غالباً تصور بھی جو جما رہے ہیں، ماشاءاللہ، مرحبا۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے اس سلسلے کے اندر ہم احکام تو بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ جی آج بطور خاص کچھ تذکرہ برکت کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خرید و فروخت، تجارت، مرحبا، کچھ معاملات کا ہوگا۔ مرحبا، ناظرین کے کالے بھی ہم لیتے رہیں گے، مرحبا، اور مرحبا۔ بطور خاص ایک برتن دکھانے کا ہے آج۔ ارے واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، وہ برتن ہے، دکھانا ہے، جی، کوئی خاص بات ہے اس میں؟ ظاہر ہے خاصی ہوگی، جبھی تو آپ لے کر آئے ہیں۔ ہم سفر حج کے دوران جی ایک محفل میں حاضر ہوئے، ٹھیک ہے، تو نعت خوانے کی محفل تھی۔ اوکے۔ تو محفل کے بعد لنگر ہوا، مکے مدینے کا واقعہ ہوگا مفتی صاحب؟ مدینہ منورہ میں، ارے واہ بھائی واہ، اور بڑے اچھے خوش الہان عربی نعت خواں محفل میں شریک تھے۔ تو اچھا، نعت پڑھتے ہوئے ان کی جو مسکراہٹ کا انداز ہے نا، کیا بات ہے، وہ مجھے کبھی نہیں بھول سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایک اتنی محبت کی مسکراہٹ ہوتی ہے ان کے لبوں پر۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہیں، اچھا ہوا یہ کہ محفل ختم ہوئی، کھانا لگ گیا، دسترخوان بچ گیا، ٹھیک ہے، تھال بھی آ گئے،
اوکے. تو ایک صاحب جو ہیں وہ نعت خواں بعد میں تشریف لائے. تو جو اہل بیت تھے یا منتظمین تھے جی انہوں جی. نے دل جوئی کے لیے مائک دیا تو اس دوران انہوں نے نعت پڑھنا شروع کر دی. اوکے. اب دسترخوان لگنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا. صحیح. لوگ اپنی اپنی میں مشغول تھے لیکن وہ نعت پڑھ رہے تھے. میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہیں یعنی ہوں گے تقریباً 55-60 سال کی عمر کے. اوکے. وہ کسی دسترخوان پر نہیں بیٹھے, دروازے کے ساتھ بیٹھے ہوئے بالکل یوں سر جھکا کے, اور یکسوئی سے نعت جب تک نعت جاری رہی وہ نعت سنتے رہے. مرحبا مرحبا. اور نعت سننے کا انداز بھی ایسا کہ مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید میں نے امیر اہل سنت کے بعد اس طرح نعت خوانی کے وقت اشارے کرتے ہوئے تو ہوتا نا ہر چیز پر اس کے مطابق اشارے کرنا جی جی جی. کرنا اس موقع کے اعتبار ڈوب سے جانا اور مطلب ایک نہیں ہوتی جو ہے. اشارے تھے صحیح. تو شاید وہ واحد آدمی دیکھے ہوں گے کہ مرحبا. جو اس طرح جو ہے وہ یعنی اشعار پر اشاروں کے ذریعے اور سر تسلیم خم کر کے جواب دے رہے ہیں. مرحبا. خیر ہم واپس آ گئے. جب پھر نعت ختم ہوئی تو وہ ہمارے دسترخوان پہ اتفاق سے آ گئے. اچھا. بلکہ کسی نے کہا کہ یار وہ یہ شیخ ہیں انہیں بلاؤ, یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تنہا. اوکے اوکے. 2-4 روز بعد ایک اور جگہ محفل ہوئی. اچھا میں نے اس دوران اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس طرح ایک مطلب متاثر کرنے والی ایک شخصیت مجھے نظر آئی ماشاءاللہ سے. تو ہمارے ساتھی بھی ساتھ تھے, ہم ایک اور محفل میں گئے, محفل نعت خوانی تھی, اور وہ محفل جس کمال کی تھی میں بیان نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یعنی پوری محفل میلاد ہوئی مدینہ منورہ میں. مرحبا مرحبا. اور اس کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کی چادر لائی گئی. کیا بات ہے. لائٹیں بند کر دی گئیں. مزار پر انوار کے چادر کے نیچے کھڑے ہوئے سب وہ اپنے سروں پر. سبحان اللہ. اور پھر جس ذوق اور شوق سے انہوں نے قصائد پڑھے ہیں ہائے ہائے ہائے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کیا شان میں, کہنے. وہ بس اہل عرب ہی پڑھ سکتے ہیں. کیا بات ہے. یعنی مدینہ اور پھر عرب اور پھر غوث پاک کی غوث چادر. پاک رضی اللہ عنہ کی سبحان محبت. اللہ. محفل کا اختتام ہوا تو اچھا چلتا رہا سلسلہ, کچھ نہ کچھ نعت خوانی کچھ بیان. تو میزبان نے انہیں کہا کہ آپ اوپر بیٹھیں, جو ہمیں بزرگ پہلے نظر آئے تھے. جی جی. تو آپ اوپر بیٹھیں. بڑا اصرار کے ساتھ انہیں اوپر بٹھایا. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ کچھ واز کیا. واز کرنے کے بعد کہا کہ میں جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ جو چیزیں ہیں انہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں. کچھ ایسی دل میں ایک ٹھانی ہوئی ہے, اور ان میں سے ایک چیز ہے مدینہ منورہ کے وہ قدیم برتن جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا فرمائی. اللہم بارک فی سائنا و مدینہ, اے اللہ ہمارے سا میں برکت فرما, ہمارے مد میں برکت فرما. کیا بات ہے. اب یہ باتیں ہم احادیث میں تو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, علماء سے سنتے ہیں, صحیح ہے, لیکن وہ برتن تھے کیا, سا کس شیپ کا تھا, مد کس شیپ کا تھا. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے سینہ بہ سینہ جی جی. اس برتن کی حیت اور مقدار کی سند لی ہوئی تھی. اوکے. یعنی انہوں نے سند لی کسی بزرگ سے, بلکہ 4-5 سے لی ہوئی تھی. پھر انہوں نے مزید آگے اس کو مجھ سے تھوڑا سمپل انداز میں اگر ہمیں سمجھائیں, کیونکہ ظاہر انٹرنیشنل بھی جیسے ہمیں واٹس ایپ وغیرہ میسیجز آتے رہتے ہیں نا, یہ سند اور یہ کیا تصور ہے اور اس سے کیا, اس کی کیا اہمیت. میں یہ بات پوری کر لوں تو سمجھ میں آ جائے گا. جی جی. یعنی وہ برتن کس شیپ کا تھا, ایک تو کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے نا. اوکے اوکے. کتاب میں لکھے بات کو ڈیفائن کرنا بھی ایک چیز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سند کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. اوکے. جیسے مثال کے طور پر کسی حدیث میں یہ آیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا اور آپ مسکرائے, ایک مثال ہے. جی جی. تو اب صحابی نے سنا اور صحابی بھی مسکرائے, سبحان اللہ. کسی اور نے سنا اور وہ بھی مسکرائے, اور کہا اس موقع پہ یوں مسکرائے, تو اسے کہتے ہیں سند المسلسلات. اوکے. یہ تو جو کلام ہے اس کی سند ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سند تھی اس برتن کے شیپ کی, کس طرح کا برتن تھا اور اس کی مقدار کی.
تو یہ بات انہیں اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، اوکے اوکے، یوں چلتے 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 اس کا سلسلہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل تھا. ماشاء اللہ، اس طرح کی 4-5 چینز تھی ان کے پاس. 4-5 نہیں، ایک لمبی چین تھی. اللہ اکبر، اتنا بڑا پرچہ تھا ان کے پاس، اللہ اکبر، پورا سب کے اسما لکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے. کہ یہ مجھے سند یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے ملتی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے. مرحبا مرحبا، بہت خوب. پھر پہلے سب کے نام لیے انہوں نے، اس سند پر اجازت دی کہ میں اس پر پورا لکھا ہوا تھا کہ یہ جو برتن ہے اس کی مقدار اتنی ہے، اتنی اس میں چیزیں آتی ہیں، اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو رائج برتن تھا یہ اس کی طرح ہے. اوکے، ظاہر بات وہ اس دور کا برتن تو نہیں تھا، صحیح، اس کی طرح ہے، اس کی طرح. اس کی پیمائش، اس کی شکل و صورت، ہوں، سینہ بسینہ ایک روایت ان کے پاس تھی. بہت خوب. تو وہ انہوں نے جو بھی حاضرین تھے اہل شوق، تو جس کو چاہیے تھا وہ لکھ کر دی. پھر وہ اپنی گاڑی میں رکھ کے لے کر آئے ہوئے تھے بہت سارے برتن. ٹھیک. تو 2 برتن ہیں، ایک کا نام ہے مد اور ایک کا نام ہے سا. ساڑھ. تو ان کے پاس مد کی صنعت تھی. اچھا اچھا اچھا. مد ان کے پاس تھا. مد چھوٹا برتن ہے اور سا جو ہے وہ بڑا برتن ہے. اوکے. تو پھر جو ہے وہ جب ایسی شخصیت ملے اور میرے جیسے آدمی کی دلچسپی نہ ہو تو صحیح. مشکل ہوگا. پھر تو ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور گفتگو شروع کر دی. محفل ختم ہو گئی، کوئی 1-1.5 گھنٹہ تک ان سے گفتگو ہوتی رہی مختلف عنوانات ٹھیک ہے، پر. زبردست. اور ان کے شوق بھی ایک قابل احترام تھا، اور مطلب کہ دیدنی ایک معاملہ تھا. ذوق، صاحب ذوق شخص تھے، ادب والے شخص تھے. مرحبا. پھر یہ ہے کہ پتہ چلا کہ یہ انجینئر ہیں. انجینئر ہیں اور پیمائش وغیرہ کا بھی بہت اچھا علم رکھتے ہیں. انگریزی بھی بڑے اچھے بول لیتے تھے. ٹھیک. تو پھر انہوں نے وہ سند بھی دی، وہ برتن بھی دیا. تو میں نے کہا کیوں نہ، چونکہ اس برتن کا تعلق خرید و فروخت سے ہے. صحیح صحیح. اور سود کے بھی جو معاملات ہم بتاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ جی 2 طرح کے پیمانے ہوتے ہیں. ایک جس کا تعلق ترازو سے ہے، وزن سے. صحیح ہے. اور دوسرا وہ پیمانہ ہوتا ہے جس کا تعلق کیل سے ہے. ٹھیک. تو مد اور سا کیلی پیمانے ہیں. کیل صاحب ہمیں سمجھائیے گا، مقدار، پیمائش، والیوم، کیا مراد ہے؟ یہ دیکھ لیں، اللہ اکبر، ماشاء اللہ. یہ ہے مد. ٹھیک ہے. یعنی اس شیپ کا، اس حیت کا مد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں جس طرح کا مد ہوتا تھا یہ اس کی تمثیل ہے. اوکے اوکے اوکے. یہ مد ہے. ایک یہ برتن ہوتا تھا اور ایک سا. انٹرنیٹ سے میں نے نکالی ہے تصویر. جو بڑے والا ہے وہ سا ہے. یہ مدینے کا جو مد تھا، مدینہ منورہ کا، جی جی، یہ بالکل برابر نہیں ہوتا تھا. اچھا. بالکل برابر نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے جو ہمیں سند دی اس میں یہ بات شامل تھی کہ یہ بالکل برابر نہیں ہے، بلکہ اہل مدینہ زیادہ دیا کرتے تھے چیزیں. یعنی اس سے بھر دیا کرتے تھے، اوپر تک یوں چونچ بناتے تھے. اوکے. عربی میں اسے سلم کہتے ہیں. تو چونچ بنا کے جیسے اناج وغیرہ دے رہے ہیں، تو اس طرح کے پیمانوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں خرید و فروخت ہوا کرتا تھا. یہ بھی تھا اور وزن بھی تھا. ماشاء اللہ. بعض چیزوں میں وزن تھا، بعض چیزوں میں کیل تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ میں نے کہا چلیں اس کا تعارف بھی کرواتے ہیں. اچھا سر، ایک خاص طور پر جو طلباء ہیں، حدیث کے طلباء، علم فقہ پڑھنے والے طلباء، وہ بھی دیکھ سکیں. اور سیرت سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی مد جو ہے وہ اس حیت کا ہوا کرتا ہے. مرحبا. اچھا صاحب، اس کے اندر جو کوانٹٹی آتی تھی اس کی وزن اور یعنی ناپ، مقدار، دونوں کا اعتبار ہوتا تھا؟ نہیں. یا وزن کے لیے الگ کوئی مقدار تھی؟ دیکھیں یہی تو معاملہ کھڑا ہوا ہے نا. جی جی. کہ نصف سا، اس سے جو بڑا برتن ہے جس کا نام سا ہے، جی جی، اس کا آدھا جو ہے وہ صدقہ فطر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب علماء میں یہ اختلاف ہوا کہ اس کی مقدار کیا ہوگی. صحیح صحیح. یعنی اس برتن کی جو ہے وہ مقدار وہ کیا ہوگی. تو اس کا تعلق صرف حجم سے ہے. پھر اس کے حجم کا اندازہ لگایا گیا. سا جو ہے وہ اتنے حجم کا تھا اور وہ اگر گرام یا وزن میں لے کر آئیں تو وہ اتنا بنے گا. ٹھیک ہے. تو یہ 2 الگ الگ پیمانے ہیں. اوکے. جس طرح اپنا سونے کے اندر جو ہے، سونے کے اندر تولہ ایک الگ پیمانہ ہے، گرام ایک الگ پیمانہ ہے. صحیح. لیکن دونوں ہیں وزنی، لیکن یہ کیل کہلاتا ہے. کیل اور وزن 2 الگ الگ فارمولے ہیں پیمائش کے.
करें? उनसे पहले 2 कॉल जी। शामिल कर लूं जी, जी। और फिर उसके बाद जो आपने माशाअल्लाह सीरत के जो पहलू आपने मदनी चैनल के नाज़रीन से शेयर करना है, हमें सिखाना है, उसकी तरफ ही चलते हैं। जी, 2 कॉल्स मदनी चैनल के नाज़रीन की जो हैं उसमें से हम इस मौके पर इंक्लूड करेंगे सिलसिले में। लब्बाइक। मोहम्मद अरशद अत्तारी जहान खान बखर से अर्ज कर रहा हूँ हुजूर। लब्बाइक। मेरा सवाल ये है कि आदमी जो है जानवर खरीद को दूसरे गरीब आदमी को दे देता है कि वो उसकी परवरिश करे, तो कुछ अर्से बाद उसको बेचा जाता है, फिर उसकी जो लगाई कीमत पहले जो लगाई होती है उसको निकाल कर जो प्रॉफिट मिलता है उसको आधा आधा कर लिया जाता है। ओके, तो ये ऐसा करना कैसा है? ठीक है, क्वाइट डिफरेंट सिचुएशन, खुसूसन शहरी लोगों के लिए। इल्म दीन के शाइक मुंतज़र रहें और जिस इस्लामी भाई का इस सिचुएशन से ताल्लुक़ है, जिन लोगों का, वो भी मुंतज़र रहें। अभी मुफ्ती साहब से जवाब ले लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। मोहम्मद शाहजाद अत्तारी, यूके के शहर शेफिल्ड से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा Great, मुफ्ती जी। साहब से क्वेश्चन ये है, यूके में रहने वाले ज़्यादातर इस्लामी भाई पैसे इकट्ठे करके मकान खरीद लेते हैं जो पे मोर्गेज पे होता है, और एक से ज़्यादा मकान मोर्गेज पे होता है। मोर्गेज एक किस्म का लोन है जो कि हम बैंक से लेते हैं और उसका दुगना हमें वापस करना पड़ता है। शरई तौर पे इसका क्या हुक्म है, और अगर एक शख्स ने ऑलरेडी ले चुका है एक से ज़्यादा मकान मॉर्गेज पे, तो उसका क्या हुक्म होगा? क्या उसको बेचना पड़ेंगे और नुकसान उठाना पड़ेगा? ओके, अभी पूछ लेते हैं। यूके के हवाले से तो लास्ट सिलसिले में भी हमारा डिस्कशन हुआ था। आप बहुत शुक्रिया, आपने अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। मुफ्ती साहब से शरई रहनुमाई भी ले लेते हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है जवाब हासिल कर आप भी मशकूर होंगे। जनाब मुफ्ती साहब, पहले ही जो ट्रांजैक्शन थी, पहली जो डील थी जानवर की खरीदो फरोख्त के ताल्लुक से, उसके बारे में क्या हुक्म शरीयत है? असल में ये है किराए पर किसी की खिदमत हासिल करने का मामला। ओके, एक ने अपना जानवर दूसरे को दे दिया, ठीक है, कि पालो पोसो। जानवर एक का है, दूसरे की मेहनत है, ठीक है, वो उसे चारा वगैरह भी खिलाएगा, सही मुमकिन है है। खरीद कर भी खिलाए। ठीक है, अब यह है कि उसका जो मुआवजा तय किया गया है, वो मुआवजा ऐसा है कि जिसमें रिस्क है। जिसमें रिस्क है। ओके, वो जानवर मर गया, उसे क्या मिलेगा? ओह, इसने पूरा साल उसे खिलाया पिलाया, मेहनत की, वो मर गया, क्या मिलेगा इससे? क्वाइट थिंकेबल। तो चले, माल वाले का तो माल जाएगा, उसका तो माल था, मिल्कियत थी, मिल्कियत ठीक में है। तो चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन जिसकी आपने खिदमात ली हैं, तो खिदमात इस तरह की नहीं होती, खिदमात का जो इवज़ होता है वो इस तरह का नहीं होता कि मिला तो मिला, नहीं मिला तो ना मिला। ऐसा नहीं होता, बल्कि मुतय्यन फिक्स होना ज़रूरी है। तो ये तरीक़ाकार तो नाजायज़ है। अल्लाह तो अकबर। बाद लोग ये करते हैं कि जानवर ही बेच दिया जाए, और बाज़ ये करते हैं कि जानवर दे देते हैं, उसके फिर बच्चे होते रहते हैं, फिर वो बच्चे फ़रोख्त किए जाते हैं। 2 बच्चे हुए तो एक रख लेंगे, जानवर अपनी जगह मालिक को वापस आ जाता है, ऐसा भी होता है। तो ये तरीक़ाकार, दोनों ही तरीक़ाकार गलत हैं। इसका सही तरीका ये है, सुनने गौर से, माशाअल्लाह, कि उस जानवर में जो किसान है, जो देहात में रहने वाला है, जिसने जानवर पालना है, उसका शेयर मिला दिया जाए। ओके, रकम की सूरत में? जी, मिसाल के तौर पर 10,000 का वो जानवर है, ठीक है, तो उससे कहा जाए कि तुम 5,000 के बदले इसका आधा हिस्सा खरीद लो। अच्छा, अब वो जानवर इन दोनों की मिल्क में आ जाएगा। सही है। तो इस जानवर से होने वाले किसी भी किस्म के नफ़ा और नुकसान के दोनों बराबर के हिस्सेदार बन जाएंगे। सही। ये एक तरीका है। ठीक, अब बिलफर्ज उसके पास पैसे ना हो, सही है। तो ये जानवर वाला उसे कर्ज दे दे। ओके, आने इसके पास ही है, सही है। 10 मिनट में आ जाएंगे इसके पास। ठीक है, ये 5,000 रुपये दे, ठीक है, तुम रखो, और चाहो तो जानवर का आधा हिस्सा तुम खरीद लो। वो कहेगा ठीक है, मैंने जानवर में आधा हिस्सा अपना खरीदा। ओके, वो रकम दोबारा दे दी। रकम इनको दे दी। सही, अब ये है कि इन दोनों का हिस्सा हो गया। सही है, माशाअल्लाह। अब इन दोनों का हिस्सा हो गया, तो अब बच्चे होंगे तो दोनों के होंगे, ऑलरेडी दोनों के होंगे। सही है। दोनों का इस्तेकाक होगा इस पर। ये एक तरीकाकार है जिसके ज़रिए जायज़ तरीके से काम किया जा सकता है, और ना नहीं। माशाअल्लाह, मरहबा। जो अगली ट्रांजैक्शन थी यूके से, जो हमारे शहजाद भाई पूछ रहे थे, मॉर्गेज और एक से ज़्यादा जो मकानात की मॉर्गेज
और देखें, अगर कोई कर बैठा हो तो क्या करे? एक तरफ तो ये मसला है कि सूद ना लेना जायज़ है और ना ही देना जायज़ है, लेकिन जहाँ मुसलमान और काफिर का मामला है जी जी, तो मुसलमान और काफिर के दरमियान सूदी मामला नहीं होता, यानी मतलब लेन देन जो है वो सूद नहीं कहलाता। लेकिन उलमा ने इस बात का मतलब कि ये वजाहत की है कि मुसलमान नफ़ा ले तो सकता है लेकिन नफ़ा दे नहीं सकता। ठीक है। लेकिन जो यूके, कनाडा, अमेरिका के जो हालात हैं वहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदना ज़ाती बेहद मुश्किल है और इतनी बड़ी रकम लोगों के पास नहीं होती। एक ही हल होता है कि बैंक से मॉर्गेज के ज़रिए वो प्रॉपर्टी हासिल करें। 20-20 साल एग्रीमेंट उनके होते हैं और वो चलते रहते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है उसकी अदायगी होती रहती है। तो अब बुनियादी ज़रूरत है चूँकि रिहाइश, इसलिए उलमा ने, और चूँकि कुफ़ार के साथ करने का मामला है, ठीक है। मुसलमान के साथ करना होता तो जायज़ वो भी नहीं होता, सही तो इसलिए वहाँ उलमा ने ज़रूरत की हद तक इजाज़त दी है सही कि किसी के सही। पास रहने के लिए जगह नहीं है तो वो अपनी कोई एक जगह ले सकता है। ये ठीक। नहीं कि इसे कारोबार बना लें और फिर जो है वो इन्वेस्ट एक के के तौर बाद पर एक के बाद करते एक। रहें। एक के बाद एक तो एक ही हो गया ना, सही। एक नहीं 4-4 5-5 ले लें ओके। और वो जो है फिर उससे कारोबार करते रहें, इसकी सही। इजाज़त नहीं है। ओके। अच्छा मुझसे अगर एक ही के बाद एक ही कारोबार की नीयत से लेता रहे, एक लिया फिर बेच के उससे रकम आई दोबारा जो है ना ले ली, अब ज़रूरत भी ना हो अपने घर बढ़ाने की, रिहाइश की, कि पहले मिसाल के तौर पर 2 देखिए, कमरे का था तो अब मुतलकन 4 तो कमरे का नाजायज़ चाहिए। तो नहीं कहा जा सकता। बाज़ औक़ात बंदा अपना ज़ाती घर लेता है और ज़ाती घर में भी किसी न किसी वजह पर वो बदलता है घर। ओके। बाज़ औक़ात जो है वो एरिया ऐसा नहीं होता, ठीक है, अड़ोस बाज़ पड़ोस के औक़ात मसाइल भी हो लोकेशन जाते हैं। ऑफिस से और डिस्टेंस जितना भी पड़ता है वो हम्म। मुश्किल पड़ रहा होता है, बाज़ औक़ात वो घर छोटा पड़ जाता है। सही। तो ये मामलात अगर हैं तो कोई हर्ज तो नहीं है। ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर। मुझसे वो जो आप तवज्जो दिलाई थी आपने सीरत प्यारे का आका वो पहलू। अलैहिस्सलाम की जी जी। हयात मुबारका में पहले तो हम जो आपकी सिफ़ात हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मरहबा। जो मुबारक सिफ़ात हैं, एक तो ये है कि हर मुसलमान को उन सिफ़ात का मुताला ज़रूर करना चाहिए। मरहबा माशाअल्लाह। बतौर ख़ास सीरत मुस्तफ़ा किताब है, जी एक जी। ही जिल्द में है, उसका मुताला किया जाए। ज़हे नसीब शिफा शरीफ का मुताला किया जाए, क्या बात है। और 2 जिल्दों में है, तर्जुमा भी मिल जाता है, बाज़ तर्जुमे माशाअल्लाह। एक जिल्द में भी छपे हैं। मदारजुन नबूवत शरीफ है वो। मदारिजुन नबुव्वा 2 जिल्दों में है, इसका तर्जुमा मिलता है मार्केट में, उससे पढ़ा जाए। माशाअल्लाह। मरहबा। और बतौर ख़ास वैसे तो जो सीरत की किताबें होती हैं उनके अंदर आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर फिर ग़ज़वात, सराय और दीगर तमाम चीज़ें ये शामिल होती हैं। लेकिन बतौर ख़ास जो आप अलैहिस्सलाम की सिफ़ात हैं उनका ज़रूर मुताला किया जाए। जी एक तो जी। उससे मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। माशाअल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जो ज़ात मुबारक है उसके कमालात का पता चलता है, मरहबा और मरहबा। फिर जो उसवाए हसना है आपके, वो सीखने को मिलते हैं। बहुत खूब बहुत तो खूब। बतौर वैसे तो बहुत सारी सिफ़ात हैं, बहुत ही सिफ़ात हैं, बेशुमार सिफ़ात हैं। जी जी। बतौर ख़ास जिन सिफ़ात को कारोबारी लोगों को पढ़ना चाहिए, जी जी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सादगी, आप अलैहिस्सलाम का तवाज़ो, क्या बात है। आप अलैहिस्सलाम का फ़कीरों से मोहब्बत करना सुभान अल्लाह। और ऐसी ज़िंदगी गुजारना जिसमें ज़ाहिरी मालदारी नहीं है, अल्लाहु अकबर। जिसमें फ़ाक़े हैं, जिसमें जो है क़िनाअत है, जिसमें जो है वो बिला वजह जो है वो ज़ख़ीरा करके आप नहीं रखते थे। माशाअल्लाह। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो एक अंधी दौड़ है ना पैसा जी जी। कमाने के लिए, जी जी। जो एक अंधी दौड़ है हलाल हो या हराम, सोचने पे मजबूर करती है ओके। कि दुनिया के सबसे बाकमाल इंसान, मरहबा सबसे अफजल इंसान, मरहबा। जब उनकी सीरत ऐसी है तो माल हमारा मकाम कैसे ऊंचा कर सकता है? ओके। माल में क्या ऊंचाई है? माल में कोई ऊंचाई नहीं है। सही ऊंचाई दुरुस्त। तो उन कमालात में है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बतौर तरका उम्मत के लिए छोड़ कर गए हैं। अल्लाह अल्लाह। वो क्या है मुफ्ती साहब? आप अलैहिस्सलाम की सीरत, सुभान आपकी अल्लाह।
آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کی دی ہوئی تعلیمات، ماشاءاللہ، بلندی تو ان کے ذریعے حاصل ہوگی. بے شک بے شک، زندگی گزارنے کا سلیقہ تو وہاں سے سیکھنے کو ملے گا. ڈیفینیٹلی. تو ایک تو یہ کہ بطور خاص ان چیزوں کا مطالعہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور چونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ احکام تجارت کے عنوان سے ہے، تو میں کچھ چیزیں جو ہے وہ برکت کے لیے بیان کرتا ہوں لبیک لبیک. سیرت مبارکہ کے حوالے سے. یہ میرے پاس کتاب ہے سبل الہدی والرشاد، امام محمد بن یوسف صالحی شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سیرت پر اس سے بڑھ کر کتاب میں نے نہیں دیکھی. کیا کہنے. 14 جلدوں میں یہ کتاب ہے. مرحبا. اور اس کے ایک ایک باب کا اگر کوئی ترجمہ کر دے تو لوگوں میں بہت بڑا مصنف مشہور ہو جائے. مطلب ایک ایک چیپٹر اس کا اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے. اتنا اہم ہے. ماشاءاللہ. میں نے ایک مرتبہ معراج کے تعلق سے اس کا مطالعہ کیا تو کئی جلدوں میں ضخیم کتاب تیار ہو جائے، اتنا مواد اللہ ہے. اکبر. سرکار علیہ السلام کی اشعار میں شان میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا اشعار کہے، کیا کہنے. ان کی تشریح، مطلب ایک احاطہ کیا ہوا 14 جلدوں کے اندر ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی اہل شوق اس کا ترجمہ کرے اور عوام الناس کو بھی یہ پڑھنا آسان ہو جائے. کاش. انہوں نے پورا باب قائم کیا ہے سرکار علیہ السلام کے خرید و فروخت کے بارے میں احوال و تذکرہ. بہت خوب. تو سرکار علیہ السلام نے اشیاء خریدی بھی اور بیچی بھی. صحیح ہے. پھر کئی واقعات لکھے ہیں. مثال کے طور پر بیچنے کے تعلق سے یہ کہ آپ علیہ السلام نے مختلف مواقع، آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ غلام فروخت فرمایا. جی جی. خریدنے کے تعلق سے مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو شلوار ہے پاجامہ وہ خریدی. اچھا، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ایک مخصوص انداز کا کی شلوار ہے جسے ہم پاجامہ کہتے ہیں، جی جی. یہی وہاں مراد ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا. سیرت کے اندر ایک چونکہ جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو ادب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جی جی. تو پاجامہ ایک زیادہ ادب کا لفظ ہے. اوکے اوکے. یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ آج جس پاجامے کو کہا جاتا ہے جی جی. یہ وہی تھا. اوکے. اس کا ترجمہ مطلق شلوار ہے، لیکن چونکہ ایک ادب کا لفظ پاجامہ ہے تو وہ بیان کیا جاتا ہے. اب اس کی کیا حیت تھی، کیا کیفیت تھی، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن سرکار علیہ السلام نے پاجامے کو پسند فرمایا اس لیے کہ یہ زیادہ لباس کی پوشیدگی، سطر کی پوشیدگی کا باعث ہوتا ہے، باعث بنتا ہے بمقابلے تہمت کے. ٹھیک ہے. کہ وہ کھل جاتا ہے اور پھر تہبند پہننے والے وہ احتیاطیں بھی نہیں کرتے. اب صحیح یہ تو چونکہ نیچے تک ہوگا تو خود ہی پیک ہوگا. صحیح صحیح. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شلوار خریدنا ثابت ہے. اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بازار جانا ثابت ہے. سرکار علیہ السلام جب بازار میں گئے، ایک روایت میں لکھا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک من خیر ھذا السوق و خیر ما فیہا. اے اللہ، میں تجھ سے اس بازار کی بہتری کا سوال کرتا ہوں اور جو کچھ یہاں بہتر ہے اس کا سوال کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور یہاں جو شر ہے اس سے بچنے کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرا او صفقتا خاسرتا. اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں جھوٹی قسم سے، یعنی بازار کے متعلق جب آپ بازار تشریف جی لے گئے جی جی جی. تو میں پناہ مانگتا ہوں جھوٹی قسم سے اور نقصان والے سودے سے. اللہ اکبر. کتنی پیاری دعا ہے. ماشاء بازار اللہ. میں جب آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے یہ دعا پڑھتے. اسی طریقے سے ایک روایت میں آیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الینا وکننا تجارا. ہم چیزیں بیچ رہے تھے، سرکار علیہ السلام کا گزر ہوا. فرمایا کان یقول یا معاشر تجار ایاکم والکذب یا والکذب. اے تجار، خبردار جھوٹ سے بچنا. اللہ اکبر. پھر آپ علیہ السلام ایک مرتبہ گزر ہوئے گلے کے ڈھیر سے، ٹھیک ہے. ڈھیر کے پاس سے پھر ہاتھ ڈالا تو اندر تری پائی، وہ ایک واقعہ مشہور ہے. صحیح صحیح. پھر یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام لین دین ہے نا، جی جی. صرف خریدنا اور بیچنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو Definitely. الگ الگ بیان کی ہوئی ہیں اچھا کہ اچھا. آپ نے جو ہے وہ
اپنی خدمات کے عوض بھی جو ہے وہ لین دین کیا. جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مال آپ لے کر جایا کرتے تھے جی جی فروخت کے لیے، تو اس کی ایک توجہ یہ بیان کی گئی کہ آپ معاوضے پر جایا کرتے تھے، اور دوسری توجہ یہ بیان کی گئی آپ مداربت پر جایا کرتے تھے کہ آپ کی محنت ہوتی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہوا کرتا تھا. تو یہ ہو گیا کہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ اس طریقہ معاش کو بھی اختیار فرمایا. ٹھیک ہے. پھر آپ علیہ السلام نے دوسروں سے بھی ان کی خدمات باعوض لی. ماشاء اللہ. جیسا کہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبیلے کا نام ہے بنی دیل، بنی دیل کے ایک شخص کو کرائے پر لیا. اچھا ماشاء اللہ. کرائے پر لیا، الفاظ دونوں ہیں، یعنی سرکار علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائے پر لیا. پھر ایک تفصیل حدیث یعنی کہ پوری حدیث ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا جی جی تو ایک ایسے شخص کو کرائے پر حاصل کیا گیا، مطلب باعوض حاصل کیا گیا جی جی کہ جو راستوں کا اچھا جاننے والا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے پاس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی رکھوا دی. ٹھیک. اور آگے یہ بھی ہے کہ 2 افراد کو لیا گیا. ٹھیک ہے. تو دونوں کے پاس ایک ایک اونٹنی رکھوا دی اور کہا کہ 3 دن کے بعد غار ہرا کے مقام پر آ جانا. اوکے اوکے. معاف کیجیے، غار ثور کے مقام پر آ جانا. ٹھیک ہے. تو وہ 3 دن کے بعد غار ثور کے مقام پر آیا. پھر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے سفر اختیار فرمایا. اور یہ بھی مجھے پڑھنے کو ملا کہ ایک نے ایک طریقہ اختیار کیا، دوسرا ساحل کی طرف سے ہو کر آیا. صحیح. تو یوں یہ ہے کہ کسی کی خدمات حاصل کر کے اسے معاوضہ دینے کا سلسلہ یہ بھی پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت سے ثابت ہے. ماشاء اللہ. اسی طریقے مصعب یہ امت کی تعلیم بھی دیکھیے نا کہ جگہ مختلف، یعنی کہ جو تعلیم ہے. ہاں جی. اچھا پھر یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے شرکت بھی فرمائی. اللہ اکبر. پارٹنرشپ جسے کہہ سکتے ہیں. جی ہاں. جی ٹھیک. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طریقے سے ابن ماجہ بہقی نے روایت کی حضرت صائب بن ابی صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی جی کہ یہ حضرت صائب جو ہیں یہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے تھے. اللہ اکبر. اور یعنی زمانہ اسلام سے قبل. اچھا اچھا اچھا. تو جب یوم فتح ہوا، مکہ شریف فتح ہوا، پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا مرحباً بأخی و شریکی. اللہ اکبر. میرے شریک اور میرے بھائی مرحبا. اللہ اکبر. تو یہ بھی آپ علیہ السلام سے ثابت ہے. پھر پیارے آقا علیہ السلام ہوتا نا اس میں لین دین کے اندر فقہی ابواب کے اندر وکالت کا باب ہوتا ہے پورا. ٹھیک ہے. جو ہے وہ خود کام نہیں کر رہا، دوسرے کو بھیج دیا کہ یہ کام کر کے لے آؤ. پرنسپل اینڈ ایجنٹ ریلیشن شپ جو ہوتا ہے. جی جی جی. تو وکیل بنانا اور وکیل بننا بھی آپ کا ثابت ہے. جیسا کہ سب سے پہلے تو ایک واقعہ ہے، وہ میں چاہ رہا ہوں سب سے پہلے سناؤں. اللہ اکبر. بہت ہی پیارا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ علیہ السلام نے حکیم بن حزام رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 دینار دیا اور فرمایا ایک بکری خرید کر لے آؤ. ٹھیک ہے. ایک جانور خرید کر لے آؤ. تو وہ گئے، اس دینار سے ایک جانور خریدا. ٹھیک ہے. اس جانور کو بیچا اور 2 دینار کے بدلے 2 دینار کے بدلے. جی ہاں. 2 دینار کے بدلے بیچا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ جانور بھی اور یہ 1 دینار بھی. 2 دینار کا بیچا، پھر دوبارہ ایک نیا جانور لیا 1 دینار کا. اس طرح سے غالباً. جی ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ. یعنی حکیم بن حزام نے جانور خریدا 1 دینار میں، اس کے بعد اسے بیچا 2 دینار میں. صحیح. پھر 1 دینار میں جانور خریدا. دوبارہ خریدا. ٹھیک. 1 دینار میں جانور خریدا اور وہ خریدنے کے بعد 1 جانور اور 1 دینار لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. کیا بات. اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا دینار ہے اور یہ جانور ہے. کیا بات ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ماشاء اللہ کہ جانور کو ذبح کرو اور دینار کو صدقہ کر دو. کیا کہنے. اور
हकीम बिन हिजाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए बरकत की दुआ फरमाई। फरमाई। क्या कारोबारी तौर पर इतने तेज थे ये, सुभान इतना अल्लाह। मलका था इन्हें तिजारत जी। का। हर आदमी को नहीं होता तिजारत का मलका। खुद सरकार अलैहिस्सलाम ने हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु का ऊँट खरीदा, अल्लाह उसका भी एक दिलचस्प वाक़या है पूरा। जी। वो सब मैं चाहूंगा कि जी। कॉल्स तो ज्यादा जी, हैं, जी। दो मैं इस मौके पर शामिल जी, जी। कर लूं, फिर जो है हम आगे इस तरफ चलेंगे। लब्बाइक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। मुफ्ती साहब से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि एक बंदा जो फैक्ट्री का जीएम है, वो मुझे कहते हैं कि एक गारमेंट्स है, यानी कि एक ट्राउजर है, अब वो आप सेल करें मैं आपको देता हूँ और उसमें से हम 50-50 पैसे लेंगे, तो इसके बारे में आप मेहरबानी बता दें कि क्या हुक्म है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। राशिद जान अत्तारी विहाड़ी से अर्ज कर रहा हूँ। जी। ये इंटरनेट पे ऐड होती है, उसको हमने क्लिक करके ठीक है, आगे फॉरवर्ड करना होता है, पर ऐड जो होती है वो ₹1 में मिलना है, उसकी 5,000 एडवांस सिक्योरिटी है, कम बेश 5 से 7,000 रुपया या 10,000 रुपया वो बनेगा। इसमें शरई रहनुमाई ये लेनी है, क्या ये इसकी शरअ नाजायज़ है ऐसे काम करने की? तो जीएम फैक्ट्री के हैं और वो कहते हैं किसी साहिब को कि ये ट्राउजर बेचो तो इसका 50% मेरा है और 50% मुनाफा आपका है। सवाल में दो एहतमाल बन रहे हैं। ठीक है। एक तो एहतमाल ये है कि माल सेठ का है, सही। जीएम सेठ तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल माल नहीं। सेठ का है, वो चोरी छुपे साइड में करता हो ओके, और इसे दे देता हो या तुम बेचो इसे, तुम बेचो, अपना अपना कर लेंगे। हाँ, सही है। ज़ाहिर बात ये तो चोरी है। दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है, बल्कि फैक्ट्री अपना माल बेचना चाहती है, वो अपने एजेंट के ज़रिए, ब्रोकरों के ज़रिए या जो नुमाइंदे तुजार हैं उनके ज़रिए ठीक बेचना है। चाहती है। ज़ाहिर बात है, माल बनाया तो बेचना भी है। सही। और वो फ़रोख्त करने के लिए कहती है कि इस तरीके से आप फ़रोख्त करके आ जाओ, इतना आपको कमीशन मिलेगा। ओके, ये तरीका जायज़ है। ओके, ठीक है, बहुत खूब। चले माशाल्लाह, दोनों ऑप्शंस आपने डिस्कस कर लिए। बिहाड़ी से जो हमारे राशिद भाई इंटरनेट पर जो एडवर्टाइजमेंट का जो है तरीकाकार, एड्स पे क्लिक करके पर एड जो रकम मिलती है, इसके हवाले से आप फरमा रहे थे, कुछ तफसील है, समझाइए प्लीज। इत्तिफाक ये है कि आज से पहले हमारे सिलसिले में सवाल चला नहीं है कभी, और लेकिन इसके अलावा बहुत पूछा गया है। दारुल इफ्ता में मेल्स भी आती हैं, साइलिन भी आते हैं। एक मरतबा तो इस्लामाबाद से एक साहब ख़ास तौर पर यह मसला डिस्कस करने के लिए आए। मुमकिन है कोई और काम भी हो उनको, लेकिन मुझे ये बताया गया, मतलब चलने से पहले ही वो उन्होंने कह दिया तरकीब बनाई थी कि ये किसी के ज़रिए आ रहे थे वो, ठीक, कि किसी ने आना है और एक मसला है, उनके साथ बैठना हुआ। ये मसला ऐसा है कि पहले 10 से 15 मिनट में तो सुनने वाले को समझ नहीं आता कि दारुल इफ्ता में बैठा हुआ कोई शख्स क्या कह रहा है। ओके, वो हर चीज़ को रिजेक्ट कर रहा होता, नहीं ऐसा नहीं है, ये क्यों है, कैसे है। 15 मिनट के बाद उसे समझ में आना शुरू होता है कि हाँ असल चीज़ तो ये है। अच्छा, सही है। पहले मैं हुक्म बयान कर दूं कि ये जो इंटरनेट पर क्लिक के ज़रिए पैसे कमाए जाते हैं, ये नाजायज़ व हराम है। अल्लाह अकबर। धोखाधही पर मुश्तमिल है। अब वो कहते हैं किस तरह धोखाधही, हम तो वो करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। तो मैंने कहा पहले तो ये बताएं कि आप सर्विस दे रहे हैं या ले रहे हैं। तो कहते हैं जी हम तो सर्विस दे रहे हैं। आपने सुना है कि सर्विस देने वाला पैसे जमा कराता हो? सही है। जो मुआवजे पर काम कर रहा है उसे फीस जमा करनी पड़ती हो। चलो एक वीज़ा वगैरह जो चीज़ें हैं वो तो एक अलग मामला है। या तो ये है कि अगर आपने क्लिक करने का काम करना है तो पहले कंपनी को पैसे जमा कराओ। ठीक है। किस चीज़ के पैसे, वो पैसे किस चीज़ के हैं, ये एक काबिल एतराज़ पहलू है। लेकिन ये पहलू तो बरकरार रहेगा, दूर नहीं होगा, लेकिन ये एतराज़ सानवी दर्जे का है। ठीक है। या ये पहलू सानवी दर्जे का है। जो असल जो फैक्टर है ना इसके नाजायज़ होने का, जी, वो है धोखा। ओके। आपने सुना होगा कि एक रिपोर्ट छपती है
کہ جناب فلاں ملک میں فلاں ویب سائٹ سب سے زیادہ دیکھی گئی. اس رپورٹ کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ وہ اتنی مرتبہ اوپن ہوگی. صحیح. جتنی مرتبہ جس ملک میں اوپن ہوگی اس کا جو ریشو ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو ریٹنگ ہے وہ بڑھے گی. صحیح ہے. اب کوئی ادارہ جو ہے ایک ٹیم کو بٹھا دے, ایک ڈمی ٹیم کو جو ریئل وزٹر نہ ہو, صحیح ہے, اور ان کو بول دے کہ تم صبح سے شام تک کلک کرتے رہو. ہمارا کام ہی یہی ہے. کام ہی یہ ہے تاکہ میرے ادارے کی جو ہے نا وہ ریٹنگ بڑھ جائے اور مشہور ہو جائے اور لوگوں کو پتا چلے کہ اتنے اس کے وزٹر ہیں. صحیح. دھوکہ ہی. وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسا تو کوئی نہیں ہوتا, اس طرح کے تو کمپنیاں ایک بڑی کمپنی ہوتی ہے, اس کے ہب ہوتے ہیں, پھر وہ معاملہ آگے آتا ہے. تو میں نے کہا بڑی جو کمپنیاں ہیں وہ بڑی کمپنیاں اصل میں درمیان سے ڈنڈی مار رہی ہیں. جو مین سرور ہے, اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا, جو مین سرچ انجنز ہیں ان کی جو کمپنیاں ہیں, یعنی سرچ انجنز جو ہیں وہ اصل لین دین کرتی ہیں نا. تو وہ مختلف کمپنیوں میں اپنا کام ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں, اور ڈسٹریبیوٹ کیا کرتی ہیں, وہ ویب سائٹ والوں کو کہتی ہیں کہ کمپنیاں اشتہار لگوانا چاہتی ہیں, ہم سے آپ اشتہار لے لیں. تو اب جو مختلف کمپنیاں ہیں جن کو اشتہار لگوانے ہیں, وہ اپنی ان سے رابطہ کرتے ہیں اور اشتہار لگواتے ہیں. ٹھیک. اور اب اشتہار جنہوں نے لگوایا ہے وہ اس بات کے متمنی ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا رزلٹ پتہ چلے. ٹھیک ہے. کہ ہمارا اشتہار کس ملک میں اس کا کیا ریشو ہے, تاکہ ہم اپنی جو چیزیں ہیں اس میں لوگوں کی جو دلچسپی وہ دیکھ سکیں. صحیح. تو ہونا تو چاہیے کہ ایک جو ریئل وزٹر ہے وہ جائے اور کھولے اور دیکھے اور بند کر دے. صحیح. تو سمجھ میں آتا ہے کہ جناب ہاں ٹھیک ہے, یہ کمپنی جو اندازہ لگا رہی ہے 100% صحیح لگا رہی ہے. اب جو بیچ کے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ان کمپنیوں کو متاثر کرنے کے لیے, صحیح, جن کے وہ اشتہار لگوا رہے ہیں, صحیح, جھوٹے کلک کرواتے ہیں. صحیح. صحیح. اور جھوٹے کلک کروا کر جو رپورٹ بنتی ہے وہ ان کو دکھا دیتے ہیں, خوش کر دیتے کہ ہیں جی آپ نے جو اشتہار لگوائے تھے فلاں فلاں ویب سائٹ پر, ہم چونکہ وہ ہیں بڑے ڈیلر ہیں اس فیلڈ کے, دیکھیں ہماری کمپنی جن ویب سائٹس کو منتخب کرتی ہے بڑے ہائی فائی ویب سائٹس ہوتی ہیں اور اتنے وزٹرز پر آ گئے, اور خاص طور پر جو آپ کے اشتہارات ہیں وہ تو اتنے پڑے گئے. تو یہ سب کیا ہے, دھوکہ ہے. صحیح. تو یہ دھوکہ ہے, اور یہ کلک کرنا جو ہے وہ کوئی کام بھی نہیں ہے. ایک آدمی ہے وہ اس کو بٹھا دیا جائے کہ تو لکڑی پہ ڈنڈے مارتا رہے, اللہ اکبر, یہ کوئی کام ہے؟ یعنی شریعت نے قابل اجارہ قابل معاوضہ کام کے لیے بھی ایک معیار مقرر کیا ہے. اب فقہ نے لکھا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے دروازے کے آگے گھوڑا باندھ دے, صحیح, کرائے پر لے کر, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے پاس تو گھوڑا ہے. یا اپنی الماری میں لا کے سوٹ ٹانگ دے, لوگوں کو پتہ چلے اس کے پاس مہنگے سوٹ ہے. صحیح. تو یہ جو غرض ہے کرائے پر چیز لینے کی, یہ شریعت کے نزدیک مسلم نہیں ہے. یہ کوئی ایسی غرض نہیں ہے جس پر کرائے پر لین دین کا معاملہ ہو سکے. صحیح. تو پھر یہ جو کلک کرنا ہے ٹک 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 ٹک, دماغ پاگل کرنے والی بات ہے. جس کو پاگل کرنا ہو کرتا رہے. دھوکہ دہی ہے, یہ ناجائز ہے, شرعی اصولوں پر پورا نہیں اترتا. جس کو جو کہنا ہے وہ کہتا رہے. اللہ اکبر. نہیں ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے سمجھایا, اور جو میکینزم اور جو انسائٹ ڈیولپ کی ہے, امید ہے کہ ہر ذی شعور عقل سلیم رکھنے والا اس کو سمجھ میں آئے گی. اور ماشاءاللہ آپ نے تو عقلی لحاظ سے بھی اس کو سمجھایا ہے, اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے کیا اکنامک ایکٹیویٹی حقیقتاً کریٹ ہو رہی ہے. یہ بھی ہر ذی شعور شخص جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے. مفتی صاحب کی وضاحت اور جو انہوں نے ماشاءاللہ سمجھایا, ہماری تفہیم کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ربیع النور شریف کی پربہار اور پرمسرت فضائیں اور گھڑیاں ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس مبارک مہینے میں دوبارہ بھی آپ ہوں گے, آپ کے سوالات ہوں گے, مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. یوں شرع رہنمائی کا سلسلہ مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت سے جاری و ساری رہے گا. اب دیجئے ہمیں اجازت, انشاءاللہ عز و جل بذریعہ مدنی چینل پھر ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. رزق حلال
आस्ता तेरे हबीब का, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का।